السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس حدیث کی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے، ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں حدیث ہوگی، ہے موجود؟ جی، اس کو کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السابع عشر، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ میں ایک چھوٹا چھوٹا بریک اپ کر کے بولوں گی، آپ اس کے پیچھے دہرائیے تاکہ آپ کو بھی یہ لفظ ادا کرنے آئے۔ عن ابی یعلا، سب کوشش کر۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ مسلم۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے، یعنی ذبح کرنے والے کو، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام پہنچائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان ابی یعلا، ابو یعلا جو کنیت ہے صحابی کی، ان سے روایت ہے، نام ہے ان کا شداد ابن اوس، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، کتب لکھ دیا، لازم کر دیا، واجب کیا، الاحسان احسان کو، علی کل شیء ہر چیز پر، فاذا قتلتم پھر جب تم قتل کرو، فاحسنوا تو اچھی طرح کرو، اچھے طریقے سے کرو، القتلۃ قتل، واذا ذبحتم اور جب تم ذبح کرو، فاحسنوا تو اچھے طریقے سے کرو، الذبحۃ ذبح یعنی ذبیحے کو اچھی طرح ذبح کرو، ولیحد اور چاہیے کہ تیز کر لے، احدکم تم میں سے ایک، شفرتہ اپنی چھری، ولیرح اور چاہیے کہ راحت پہنچائے، آرام پہنچائے، کمفرٹ دے، ذبیحتہ اپنے ذبیحے کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ الامر باحسان الذبح والقتل۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی چیز میں حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو اچھے طریقے سے کرنا، عمدہ طریقے سے کرنا۔ دوسرے لفظوں میں پوری زندگی میں احسان کا دخل ہے، ہر کام ایکسیلنس کے لیول پر کرنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کی شایان شان ہے۔ اور خاص طور پر وہ چیزیں جو بہت تکلیف دہ ہیں جیسے قتل اور ذبح، ان کو بھی عمدہ طریقے سے کرنا چاہیے جب ضرورت پیش آئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ الا کل شیء، بلکہ فرمایا علی کل شیء، ہر چیز پر لکھ دیا، یعنی کسی مخصوص چیز کے لیے نہیں
بلکہ پوری زندگی میں احسان سے کام لینا ہوگا. ہر کام کرتے وقت اس کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، بہتر طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ ہماری ذات سے دوسروں کو آرام پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اب آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. کچھ آسان ہوتے ہیں، کچھ مشکل ہوتے ہیں، کچھ ہمارے صرف اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں. ان میں سے صرف ہمارا کام یہ نہیں کہ کام کر لیں بس، بلکہ ان کاموں کو احسن طریقے سے کریں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کو اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر اس کو سیکھنا بھی پڑے گا. عمدہ طریقے سے کام کرنے کے لیے اس میں مہارت حاصل کرنا، اسکلفل ہونا، ایکسپیرئنس گین کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف باتوں سے کوئی کام اچھی طرح نہیں کیا جا سکتا. اب مثلاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مثلاً آپ سڑک پر خود چل رہے ہیں، مثلاً آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کپڑے طے کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آپ اچھائی کو، عمدہ طریقے کو مد نظر رکھیں گے اور اس کا مطلوب کیا ہوگا کہ اس چیز کا استعمال بھی درست ہو اور پھر دوسرے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہاں پر خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک قتل ہے اور ایک ذبح ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کسی جاندار کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا، اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور اس طریقے پر جانور حلال ہو جاتا ہے. جن جانوروں کا کھانا حلال ہے تو ان کو پھر ذبح کیا جاتا ہے. اب مثلاً کن جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے کچھ بتائیں گے آپ؟ شیر، وہ کس لیے؟ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شیر آبادی میں گھس آیا ہے اور انسانوں کی جان کو اس سے خطرہ ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو قتل کریں گے. اسی طرح اگر سانپ ہے تو اس کو ماریں گے، بچھو کو ماریں گے. جیسے کتا وغیرہ ہے، بعض اوقات کتا پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ مراد کیا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسانوں کو بھی مارنا پڑتا ہے جب وہ مخصوص قسم کے جرائم کرتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی ہمارے دین میں بتا دیا گیا، ان کی تفصیل بھی کہ وہ کون کون سے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی جاندار کو مارنا پڑے تو اس کو اذیت دے دے کے نہیں مارنا، اس کے ٹکڑے کر کر کے نہیں مارنا اس کو، بلکہ اس کو ایسے طریقے سے مارنا ہے کہ وہ ختم بھی ہو جائے اور اس سے جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اور اس جانور کو جس کو مارا جا رہا ہے اسے تکلیف نہ ہو. کیونکہ اصل میں اذیت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی اذیت سے محفوظ رہنا مقصود ہے، یا کسی خاص غرض کے لیے جیسے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. بعض لوگ تو جانوروں کی کھالیں حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر بھی جانوروں کو مارتے رہتے ہیں. ویسے تو بہت ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں یہ ایک پورا مافیا ہے کہ جو بزنس کی خاطر بلا ضرورت بعض اوقات جانوروں کو ختم کر کے ان کی کھال وغیرہ لیتے رہتے ہیں. اور کئی جانور اسی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے ہی خاتمہ ہو گیا ان کی نسل ہی ختم کر کے رکھ دی. انسانوں نے ایسے تباہی اور ایسا فساد کیا ہے. تو وہ تو خیر ایک الگ قصہ ہے، لیکن اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی جاندار کی جان بھی لینی پڑے تو اس میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرو. اور دوسری طرف جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا. اور جب وہ ذبح کیا جائے گا تو اس میں جو چھری ہے اس کو تیز کیا جائے گا، اور چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کیا جائے گا بلکہ اس کو چھپا کر. اسی طرح جانور کے جو اور حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تاکہ ذبح کا عمل عمدہ طریقے سے ہو، جلدی مکمل ہو، اور جو ذبیحہ ہے اس کی جان جلدی نکل جائے، اس کا خون بہہ جائے اور اس کو راحت ملے، آرام ملے، نہ کہ اسے تکلیف میں ڈالا جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والے. نہ صرف یہ کہ انسانوں پر، بلکہ اس نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ان سب کے حقوق رکھے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ احسان کرنا لازمی، یعنی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جیسے چونٹیاں وغیرہ ہیں یا ایسے جانور، ان کو جلانے سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی بھی جانور کو ختم کرنا ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اسے کم تکلیف ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ
نہ صرف اس معاملے میں بلکہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت کی ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم بھی بندوں پر شفقت کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پہلے قرآن مجید میں جن صفات کا ذکر آتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھیے کتنی دفعہ ہم ان کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی صفت رحم کو بار بار اس میں دہرایا گیا, اس کی تکرار ہوئی تاکید کے لیے کہ بہت ہی مہربان ہے. تو اگر ہمارا رب مہربان ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربان ہے تو جس مخلوق کو اس نے ہمارے تصرف میں دیا ہے, ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا, ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے, ہمیں بھی اس کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی بہت وسیع ہے کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے بندے کو آرام پہنچے. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا, غلط جگہ پارکنگ نہ کرنا. اب دیکھیں جب ہم اپنے آفیسز میں جاتے ہیں تو کبھی غلط پارکنگ نہیں کریں گے, لیکن مسجد جائیں گے تو غلط پارک کر کے مسجد کو بدنام کریں گے, راستہ روک دیں گے. اور اسمائل کرنا یعنی دوسرے کو اپنی ذات سے کمفرٹ کرنا. اور کیا ہوتا ہے؟ اور دن بھر میں سوچیے, صبح سے لے کے شام تک سوچیے آپ کون کون سے کام کرتے ہیں جن میں آپ احسان کی نیت کر سکتے ہیں. احسان جتانے کی نہیں, احسان کرنے کی, کہ جو انسان کے لیے ثواب کا باعث ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ بھی احسان کرنا ہے. کسی کو اچھی بات بتانا, اچھا مشورہ دینا, اور کسی بزرگ کو راستے میں دیکھنا, اس کو مدد کرنا, گھر تک پہنچانا. اور یعنی دوسروں کو کسی کی بری باتیں سنا کے پریشان نہیں کرنا. بعض اوقات ہم بلا ضرورت دوسروں کی غیبت, چغلی اور ان کے بارے میں بری خبریں پہنچا کے ایک تو گناہ بھی کماتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں نا اس پہ بڑا ظلم ڈالتے ہیں. اس کو تو کوڑے کا بن سمجھتے ہیں نا کہ جو ہمارے دماغ میں خرابی ہیں وہ ساری اس کے اندر ڈال دیں. اور کوئی مثلاً آپ اپنے گھر والوں کو کھانا پکا کے کھلاتی ہیں, تو وہ کیا, وہ بھی احسان ہے, اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے گا اگر آپ عمدہ طریقے سے آپ کھلائیں گے, نہ کہ احسان جتا جتا کے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ ایسا کرو. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا اللہ نے لکھا. اب اس میں جاندار چیزیں تو آئی جاتی ہیں, لیکن بے جان چیزیں بھی, مثال کے طور پر برتن ہیں, کارپیٹس ہیں, دیواریں ہیں, سڑکیں ہیں, وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ ہم کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ صاف کرنا, ان کی حفاظت کرنا, ان کو اٹھا اٹھا کے نہیں پھینکنا, ان کو بالحوجت توڑ پھوڑ نہیں کرنا. اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر تک جوتا لے آتے ہیں یا گیلا کر دیتے ہیں کارپیٹس, یا ناپاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات بڑی چیزوں کا ہم خیال کر لیتے ہیں, جیسے چھوٹی چیز کا خیال نہیں کرتے. بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ساتھ کوئی ایسی خوشبو والا کھانا لے آتے ہیں, بیٹھ کے وہاں اپنا لنچ شروع کر دیتے. ادھر سے خطبہ ہو رہا ہے یا ادھر سے نماز کا وقت ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ اس میں لہسن, پیاز اور خوب مسالے دار کھانے کھول کے کھانے شروع کر دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا تھا. کہاں یہ کہ لہسن والے کھانے ہم بیٹھ کے وہاں این نماز کے وقت کھانا شروع کر دے. ٹھیک ہے, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ ایک ہی ہال ہوتا ہے, اسی میں ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر عبادت کے جو اوقات ہیں ان کے علاوہ کر کے اس سے پہلے ہر چیز کو فریش کر دیا جائے, نہ کہ این اسی وقت یہ سب کچھ کیا جائے. بعض لوگ شاپر میں ڈال کے اپنے کوئی کپڑے کوئی چیز لے آتے ہیں, پھر کش اس کو کھولتے رہتے ہیں, پھر کڑ اس میں سے کپڑا نکالتے, پھر اس کی گنٹھ لگاتے ہیں, پھر کچھ نکالتے ہیں, پھر اس میں سے کچھ اور ڈالتے ہیں, اور ساری نماز دوسروں کی سخت ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یہ کتنی زیادہ زیادتی ہے کسی اور کے اوپر کہ ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کسی کی عبادت میں خلل ڈالیں. اللہ نے عقل دی ہے نا, ہم کو سینس دی ہے, تو ہم کپڑے کے تھیلے بنا لیں اگر ہم نے کہیں جانا ہی ہے. ویسے ہی پلاسٹک مضر ہے, اور اگر ہم نے لے کے ہی جانا ہے تو ہم کپڑے کا تھیلا بنا لیں. اور اگر مسجد جا رہے ہیں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ. مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے کہ انسان خشوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے, جھکتے ہوئے, اور ایک خاص وقار اور طمانینت کے ساتھ داخل ہو, نہ کہ انسان ایسے بس جیسے بھی آ گیا. اور پھر بعض لوگ این خطبے کے وقت باتیں شروع کر دیتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو کے ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں, این رستے میں کھڑے ہو کے گلا ملنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسروں کا رستہ بلاک ہو جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں احسان کے خلاف ہیں. ہمیشہ چلتے وقت، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، کام کرتے وقت، دروازہ کھولتے وقت، بند کرتے وقت، پاؤں اٹھاتے اور رکھتے وقت، ایون کھانا کھاتے وقت، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بعض لوگ مسجد میں ہیں، نماز کے وقت فون کرنا شروع کر دیتے اور اونچی اونچی آواز میں کسی سے باتیں شروع کر دیتے. بعض اوقات اونچی اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیتے. اس سے سب کی نماز کی خشوع میں خلل آ جاتا ہے. گھر میں بھی آپ دیکھیں یہاں کے گھر کس طرح کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے. ایک کمرے میں کچھ ہو تو دوسرے میں آواز جاتی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے. تو ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ بچے کا امتحان ہے، اس کو صبح اسکول میں جانا ہے. ہم دوسرے کمرے میں اونچی اونچی دوسرے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں مائیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا ہوتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں. وہ اسکول میں کچھ اور سیکھ کے آتے ہیں، ماں باپ کا رویہ اخلاق کچھ اور طرح دیکھتے ہیں اور وہ سارا بلیم اسلام کو دے دیتے ہیں. پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ اس سے اچھے تو گورے ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے مسلمان اور ہم لوگ جو ہیں ایسے اور ایسے کرتے ہیں. شاید اسلام نے یہ سب سکھایا ہے. حالانکہ اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ ہر چیز پر احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے جو مراتب ہیں ان میں احسان تو تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی ٹاپ پر آتا ہے. پہلے درجے پر اسلام ہے جو ظاہری عبادات سے متعلق ہے، دوسرے درجے پر ایمان ہے جو ہمارے زیادہ تر باطن اور پھر زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے، اور تیسرے درجے پر احسان آتا ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو بہرحال چونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم دیا ہے، اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ ہماری چوائس ہے، ہم جیسے چاہیں رہیں، ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. نہیں، ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے ہر رویے کے اندر اس چیز کا لحاظ اور پاس ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے اوپر حد الوسع ہم توجہ رکھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بات سمجھاتے ہیں. اور یہ مثال دے کر بات سمجھانا جو ہے یہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. ایک آتا ہے صرف ایبسٹریکٹ قسم کی باتیں کرنا، اور ایک ہے اس کو کوئی شکل دے دینا یا کسی چیز کے ساتھ دکھا کے یا مثال دے کے اس کو واضح کرنا. اس سے دوسرا شخص فوری بات کو سمجھ جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہمیں جس مثال سے آپ نے بات کی ہے وہ خصوصی طور پر قتل اور ذبح سے متعلق ہے. اس لیے میں قتل کو چھوڑ کر اس وقت ذبح کے بارے میں چند باتیں کروں گی، کیونکہ بعض اوقات لوگ جیسے ذبیحہ گوشت اور نان ذبیحہ میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اہل کتاب نے اس کو کاٹ دیا ہے تو آپ اس کو کھا لو. تو اس سلسلے میں عموماً لوگوں کے اندر کافی کنفیوژن بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے اندر نہ ہو، لیکن چند چیزوں کو دہرا لینے سے فرق نہیں پڑتا. تو میں تھوڑی سی باتیں ذبح کے حوالے سے کروں گی. سب سے پہلی یہ ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی جو جانور حلال کر رہا ہے اس کے اندر حلال کرنے کی صلاحیت موجود ہو، یا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. اگر وہ بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. یعنی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی کسی شاپ میں یا اپنی کسی فیکٹری میں جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں کسی ہندو کو مثلاً یا کسی ایسے شخص کو کام پر رکھ لیں کہ جو کلمہ نہ پڑھتا ہو یا اہل کتاب میں سے نہ ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، تو اس میں قرآن مجید کی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 جو ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اس کی دلیل ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کا جو آلہ ہے یعنی چھری ہے، جس چیز سے وہ ذبح کر رہا ہے وہ درست ہو. یعنی پہلے کرنے والا ٹھیک ہو، پھر دوسرا یہ کہ جس آلے سے کیا جا رہا ہے وہ آلہ درست ہو، خواہ وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو یا کنکر کا ہو یا کسی بھی چیز کا، لیکن وہ پراپر اس طریقے کے مطابق ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت اور ناخن سے ذبح کرنے سے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، یعنی اس میں خون بہانا شرط ہے، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو تو تم اس کو کھا سکتے. تو ذبح کی دو بڑی شرائط سامنے آ گئی نا، ایک اللہ کا نام لیا گیا اور دوسرے خون بہایا گیا، یعنی جانور کے اندر سے خون نکال دیا گیا ہو. تو لوہے کی چھری کے علاوہ دوسری دھاتوں کی چھری بھی استعمال کی جا سکتی ہے
اسی طرح پتھر کو اگر اس طرح شارپ کر دیا گیا کہ وہ چھری کی شکل ہی بن گئی ہے تو اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن دو چیزیں نہیں، دانت اور ناخن. اور دانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانت ہڈی ہے اور حبشیوں کی چھریاں ہیں، یعنی دانت ہڈی کی قسم کا ہے. اس سے بعض علماء نے پھر یہ قیاس کیا ہے کہ ہڈی کی بنی ہوئی چھری بھی استعمال نہ کی جائے، کیونکہ آپ نے دانت کو اس لیے منع کیا کہ یہ ہڈی ہے، تو پھر خود ہڈی کے ساتھ کیسے ذبح کر سکتے ہیں. تو افضل یہی ہے کہ چھری جو ہے وہ دھات سے بنی ہوئی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ چھری کی دھار کو تیز کرنا واجب ہے، یعنی ایک دو جانور ذبح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چھری پھر دوبارہ اس کو تیز کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور چھری کی جو دھار ہے اس کو تیز کرنا مراد ہے. اور پھر یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، اس سے منع کیا گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کے چھری تیز کر رہا تھا، یعنی بکری کو لٹایا ہوا تھا، اس نے بالکل ذبح کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اور ساتھ اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری وہ کنکھیوں سے چھری دیکھ رہی تھی کہ تیز کی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ اس کو مرنے سے پہلے مارنا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا، یعنی وہ دیکھ رہی ہے کہ اس چھری سے اس کو ذبح کیا جائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی ایک احساس ہے، ایک درجے کی سمجھ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانوروں میں تو بہت ہی ہے، جیسے کتا آپ دیکھیں کہ کس طرح مختلف چیزوں کی خوشبو سونگھ کے بتا دیتا ہے، اور اس سے جاسوسی کا کام بھی لیا جاتا ہے. اور اسی طرح بلی کو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلی کو آپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں 1-2 اسٹریٹ دور، وہ واپس گھر آ جاتی، بعض اوقات تو کئی میل دور سے واپس آ جاتی. تو وہ کون سا دماغ ہے اس کے اندر، وہ کون سی سینس ہے، وہ کس نے رکھی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اس خوشبو کو پہچانتی ہے جو اس کے مالک کی یا اس کے گھر کی یا اس کے نقشے کو. ابھی تو آپ کا جو ٹام ٹام ہے وہ دھوکہ دے جاتا ہے. وہ راستے میں ہم آ رہے تھے تو ایک دم اس کا سگنل ڈاؤن ہو گیا اور ہم اب سمجھ نہ آئے کہ رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے. لیکن بلی نہیں بھولتی، سارے ٹام ٹام سے زیادہ تو بلی کی عقل ہے کہ وہ رات کو بھی آپ چھوڑ کے آ جائیں. تو بعض لوگ بوری میں بند کر کے چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ پھر پہنچ جاتی ہے سویرے سویرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے اندر عقل سمجھ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے عقل کل نہ ہو لیکن مخصوص چیزوں کی سمجھ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے تو تم اس کو 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو، تو اس سے آپ نے روکا ہے. پھر اسی طرح جانور کو باندھ کے مارنے کی ممانعت ہے. ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک مرغی کو کھڑا کر کے اس پہ نشانے مار رہے ہیں، یعنی زندہ مرغی کو کھڑا کر کے اس کے اوپر نشانے مار رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس وقت ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے، یعنی اس کی اجازت نہیں. اگر نشانہ بازی سیکھنی ہے تو زندہ مرغی پہ نہیں سیکھو، کوئی اور چیز رکھ لو اس کی جگہ جس کو مار کے تم نشانہ لگا سکتے ہو. لیکن اس طرح نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کی طرف تیر آ رہا ہے اور ایک مار رہا ہے دوسرا مار رہا ہے اور اس کو کھیل بنایا ہوا ہے. تو ہمارے دین میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ذبیحے کو راحت پہنچانا یہ واجب ہے، لازم ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ چھری تیز ہو بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ تیزی سے ذبح کیا جائے، یعنی کہ گر 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 کر کے اس چھری کو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر دیکھے کہ او ہو یہ تو صحیح نہیں کاٹ رہا، ذرا ادھر سے کاٹتے ہیں. اور پھر کسی کمزور بندے کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی جائے، کسی بچے کے ہاتھ میں یا کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں کہ جس کے ہاتھ میں جان نہیں ہے، اور وہ اس میں اتنی دیر لگا رہا ہے، اور اس جانور کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کا ہاتھ ہل رہا ہے اور وہ صحیح جگہ کی بجائے کسی اور جگہ کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ جب جان نکل رہی ہوتی نا تو ذبیحہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو جان جلدی نکل جاتی ہے، اور اس کی جو خون ہے وہ بھی جلدی نکل جاتا ہے. اور گردن کے پاس پاؤں رکھنا چاہیے، یعنی سائڈ پر کر کے، تاکہ وہ بس ہلے نہ، بھاگ نہ جائے، اٹھ نہ بیٹھے. لیکن ہاتھ پاؤں جو نیچے والے سے، یعنی یہ نہیں کہ اس کے جو کھر ہیں ان کو پکڑ لیا جائے یا ان کو اس طرح باندھا جائے کہ یا ان کے اوپر کو بیٹھ جائے کہ وہ بیچاری
تکلیف ہو جان نکلنے میں. اسی طرح کچھ لوگ بائیں ٹانگ مروڑ کے گردن کے پیچھے کر دیتے ہیں یا اور اس طرح کے اذیت ناک کام کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ خون بہانا. ذبیحہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ساری رگوں سے خون باہر نکل آئے، اور خاص طور پر اس جگہ سے ذبح کیا جائے گا جہاں 2 موٹی رگیں ہوتی ہیں جو دل کو جا رہی ہوتی ہیں، ان کو ذبح کرنا ضروری ہے. ایکچولی 4 چیزیں ہماری گردن سے یا گلے سے گزر رہی ہوتی ہیں. ایک سانس کی نالی یا حلق کہہ لیں، اور دوسرے کھانے کی نالی، اور تیسرے اور چوتھے 2 خون کی بڑی رگیں، ایک جو اوپر جاتی ہے نیچے آتی. تو یہ چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم وہ 2 کاٹنا بہت ضروری ہے جس سے خون کی آمد و رفت ہوتی ہے. اب جب صحیح جگہ پر چھری پھیری جاتی ہے تو وہ رگیں فوراً کٹ جاتی ہیں اور تیزی کے ساتھ خون جو ہے وہ فوراً نکلنے لگتا ہے، اور چاروں طرف سے جسم کے خون نکل کے جان بھی فوراً نکل جاتی ہے اور ذبیحہ آرام پا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام دینے کی بات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چیز خون کو بہا دے اور اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو کھا لو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خون بہانا جو ہے وہ لازمی چیز ہے. اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے خون جم جائے یا خون باہر نہ نکلے اور رگوں کے اندر ہی جم جائے، جسم کے اندر ہی تھوڑا بہت نکلے، تو پھر اس سے ذبیحے کی شرط پوری نہیں ہوتی اور پھر اللہ کا نام لازمی طور پر. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سٹننگ کرتے ہیں، پہلے دماغ کو سن کر لیتے ہیں یا کچھ اور طریقے ایسے کرتے ہیں یا اس کے سر پہ گولی مارتے ہیں، تو وہ زیادہ پینفل ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے بنسبت اس کے کہ صحیح طور پر جانور کو لٹا کے اور اس کو ذبح کیا جائے. یہاں پر برطانیہ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پر، مرسی سلاٹرنگ. اس میں کوئی کنورٹڈ مسلم ہیں جنہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ذبح کا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ پہلے پانی پلاتے ہیں جانور کو، پھر اس کے بعد اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دعا پڑھتے ہیں. پھر ان کے جو لٹکے ہوئے کان ہوتے ہیں بس ان کو ان کی آنکھوں پر کر دیتے ہیں اور وہ ان کو آرام سے لٹاتے ہیں اور وہ بالکل سکون سے لیٹ جاتے ہیں، ان کو پرسکون کرتے ہیں جانوروں کو. یعنی اگر آپ وہ دیکھیں، انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، اگر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے ذبح کرنے کا. اور پھر ایک ایک جانور کو وہ لے کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ذبح کرے اور ایک پاس کھڑا کیا ہوا. میں نے بھی دیکھی تھی اور اس میں وہ کہتے کہ آپ ریلیکس رہیں، وہ سبمٹ کر دے گا اپنے آپ کو جی، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا اس لیے نا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے کھانے کے کام آئے. تو اگر اس کو آپ ریلیکس کر دیں گے اور راحت پہنچانے کے لیے آپ اس کو پیار سے اس کام کے لیے لے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ گوشت جو ہے وہ بھی بڑا بہترین ہوتا ہے. پھر کیونکہ فوڈ جو ہے وہ براہ راست انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو مار کے یا اس کو کسی اور چیز سے بے ہوش کر کے اور پھر اس کا خون نکالتے ہیں تو پرپز پورا نہیں ہوتا. پھر ایسا گوشت جب کھایا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے اندر بھی کئی قسم کی نفسیاتی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. فیتبعون احسنہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح سننا، یعنی سننے میں بھی احسان کا درجہ ہے. ایک ہے بددلی سے بیزاری سے سننا اور ایک ہے شوق سے سننا، توجہ سے سننا. اور پھر ایک ہے سن کے تو سنی انسنی کر دینا، عمل نہ کرنا اس کے مطابق. اور ایک یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کے عمدہ پہلو کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل دینا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل
اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی باقاعدہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ کیا کریں، عدل کریں اور احسان کریں، اور پھر رشتہ داروں کو دیں. یعنی ہمارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہمارے اپنے ہی رشتہ دار. اور پھر کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ روکتا ہے تم کو بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. البقرہ 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی جو اچھا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو اس پر، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اللہ کی محبت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر احسان کرنے کا جذبہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے ڈر کے غلط کاموں کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا. اور اس کا معیار کیا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور ہر انسان اپنے لیے اچھا ہی پسند کرتا ہے. تو جب اچھا پسند کرو گے اور دوسروں کے ساتھ اچھا کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تم پر احسان فرمائے گا. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے تمام انبیاء کی صفت یہ رہی ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سلام علی ابراہیم، اور آگے جا کر کذالک نجزی المحسنین، کہ وہ محسنین میں سے تھے. پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے سورۃ صافات میں انا کذالک نجزی المحسنین. الیاسین کے بارے میں انا کذالک نجزی المحسنین. اور باقی سورۃ الانعام آیت 83 اور 84، اس میں بھی ہم باقی پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محسنین میں شامل کیا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی احسان کی صفت اگر موجود ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. اس کو آپ سنیے، یہ آیت نمبر ہے 83 اور 84 جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نام کو اس کے قوم کے مقابلے میں دی. ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ احسان کے درجے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس احسان کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں اور انہیں نیکی کی توفیق حاصل ہوتی ہے، ان کی اولادیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، جو کہ ہر ماں چاہتی اور ہر ایک کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے خیر و بھلائی میں سب سے آگے ہوں، اور خصوصاً اس ملک میں رہتے ہوئے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، ان کا ایمان سلامت ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا ہوگا. اور احسان جو ہوتا ہے وہ کسی کے بدلے میں نہیں کیا جاتا. احسان ایک تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بدلے میں نیکی کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی ہے. ایک یہ کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی نہ کرے پھر بھی ہم نیکی کریں، کیونکہ ہم نے احسان کرنا ہے.
عدل کیا ہے؟ جیسا کوئی کرے ویسا ہی آپ سلوک کر دیں اس کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ ایک درجہ اوپر بہتر کام کرے. اور پھر اس سے بڑا درجہ کیا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس وقت آپ اچھا کریں، جو زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں خیر جاری ہو جائے، ہمارے بچے ہمارے تابعدار ہوں، وہ دین پر قائم رہیں، تو ہم بغیر کسی تفریق کے اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیں. جس کو جہاں جو آرام پہنچا سکیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. اور ایسا ہی دین دراصل بہترین دین ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، یعنی اطاعت گزار ہو، اللہ کی باتیں ماننے والا ہو، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی صرف فرائض نہ پورے کر دے بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرے، آگے بڑھ کر اچھے کام کرے، اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا کیونکہ ان کے اندر احسان کی روش تھی. فرمایا انسان احسان کے درجے پر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر، اپنے والدین اور اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. جس کا کوئی نہیں رہتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے یا اللہ کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ پھر ہمارا سوشل سرکل ختم ہو جائے گا، ہم پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے، پھر ہمارے رشتے دار ہمیں نہیں پوچھیں گے. بہت سے اور خوف ان کو ستاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کو. دین کی وجہ سے، اللہ کی خاطر. کہ کوئی شخص صرف توحید کی بات کرتا ہے، صرف ایک اللہ کا ہو کے رہنا چاہتا ہے اور وہ لوگوں کے دین پر نہیں ہے. تو جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح روش اختیار کرے گا، اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کریں گے، وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. صحیح الجامع صغیر میں آتا ہے ان اللہ تعالی محسن فاحسنوا، بے شک اللہ تعالیٰ محسن ہے بس تم سب احسان کرو. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے کیا پسند ہے کہ وہ بھی احسان کرنے والے ہوں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں جانے کا شوقین ہوں. آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ، سب کے ساتھ اچھا کرو. اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں، کوئی علامت کوئی نشانی؟ فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا، اپنے نیبر سے پوچھنا، اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو، اور اگر وہ کہیں کہ تم گناہگار ہو، برے ہو تو تم برے ہو. انک مسیء فانت مسیء. تو پھر نیبرز، کولیگز، ساتھ رہنے والے لوگ وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرے تو پھر وہ کرے. انتظار میں رہتے ہیں نا بعض اوقات، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی رفٹ کیوں ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ اچھا کرے تو میں بھی کروں. تو جو محسن ہوتا ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا کرے تو پھر وہ اچھا ہو. وہ پہل کر لیتا ہے، وہ آغاز کرتا ہے. اسے اچھی بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اچھا باقی لوگوں نے حجاب کیا کہ نہیں تو میں ذرا دیکھ لوں، اگر کوئی اتنے لوگ ہو جائیں کہ میں بھی ان میں مل جاؤں پھر تو ٹھیک ہے. نہیں، آپ ٹرینڈ سیٹر بنے ہر خیر کے کام میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو، لمبی ہو، لانگ لائف، اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے، اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ،
اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے، کام کرے تو اسے خوب مضبوطی سے اچھے طریقے سے کرے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ احسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں، مثلاً عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی اور اخلاق میں بھی اور انسان کے مختلف رویوں میں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں احسان کا درجہ کیا ہے. اس کی ہمیں تفصیل حدیث جبریل سے پتہ چلتی ہے. جب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بھی اللہ کی خاطر جو اچھے کام ہم کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ہمارے کاموں میں خود ہی خوبصورتی پیدا ہو جائے. دیکھیے عام طور پر لوگ جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے اس وقت بھی بڑا خوبصورت کام کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں ہوتا ہے کسی کو دکھانا ہے، یہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو اگر لوگوں کے دیکھنے سے ہم کاموں کو اچھا کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ کام کتنا اچھا ہوگا جس میں ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ہمیں ایسی بے نیازی حاصل ہوگی، ایسی بے فکری، بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے ہم کس جذبے سے، کس پیار سے، کس اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر لوگوں کو دکھانے کا شوق بھی نہیں رہے گا. یہ کیوں ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنا کارنامہ دکھائے؟ وہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے نا اندر، تو وہ انسان اس کو پروجیکٹ کرتا رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو جب اس کو یہ تسلی ہو جاتی ہے نا میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے، تو پھر وہ اس کی ہرس جو ہے نا، یا وہ اس کی جو اندر کی خواہش ہے کہ کوئی دیکھے، وہ بندوں کی طرف پھر کم ہو جاتی یا نہیں ہوتی پھر، کیونکہ اس کا رب دیکھ رہا ہے. وہ اس میں خوش ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اس کو، تو اس خوشی میں وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے. کیونکہ پہلا درجہ جو ہے وہ محبت کا ہے، اس طرح جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ واقعی بہت اونچا درجہ ہے. اگر سب کو یہ نہ نصیب ہو تو پھر دوسرا خوف کا درجہ بھی ہے، اور اس میں انسان اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کئی غلط کام بھی چھوڑتا ہے. محبت کے درجے میں مشکل کام کر گزرتا ہے جو کرنے والے ہوتے ہیں، اور خوف کے درجے میں ایسے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی. تو انسان کے اندر جو دل ہے نا ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، وہ ایک حالت میں نہیں رہتا. کبھی محبت بڑھ جاتی ہے، کبھی خوف بڑھ جاتا ہے، کبھی شوق بڑھ جاتا ہے، کبھی فکریں بڑھ جاتی ہیں. تو جیسے بھی دل کی حالت ہو اس کے مطابق پھر انسان اچھے کام میں آگے بڑھتا رہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کا معاملہ احسان کا ہوتا ہے تو یہ دراصل اخلاص کا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کے نہ صرف ذات میں بلکہ اس کی اسماء اور صفات میں کامل توحید کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر اللہ سے گمان اچھا رکھتا ہے. یعنی کامل توحید کا مطلب کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں، وہ صرف اس کے دیکھنے اور اس کے سننے کا فکر ہے اس کو. توحید یہی ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے ہٹ کے اللہ کی طرف چل پڑتا ہے انسان. اللہ سن رہا ہے، وہ میرے دل کے راز بھی جانتا ہے. تو بعض اوقات ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے جو صفات کے ساتھ اس کی جو خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر ہمارا ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا عمل بدلنے لگتا ہے، پھر ہمارا رویہ تبدیل ہونے لگتا ہے. تو یہ ایمان کے مطابق ہوتا ہے. پھر ہے اللہ سے اچھا گمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان نہ رکھتا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس نے جو بھی بندوں کی تقدیر بنائی ہے وہ پوری پوری عدل و انصاف پر مبنی ہے. یعنی اس کے ہر حکم پر راضی اور اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے والا، چاہے وہ دل کو کتنا بھی ناپسند گزرے بعض اوقات، پھر بھی کہ نہیں اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے اور اس میں بھی خیر ہے. ایک جملہ اگر آپ سیکھ لینا تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس میں بھی خیر ہے. کوئی چیز مرضی کے مطابق ہو جائے کہ اس میں بھی خیر ہے، جو مرضی کے خلاف ہو جائے کہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نگاہ دے دے گا کہ آپ کو وہ خیر نظر آنے لگے گی.
اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں گے. اس سے پھر انسان کے اندر بہت اطمینان آ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو، لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو، دن میں ہو یا رات میں، جب وہ اچھی طرح عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوش کر دیتا ہے. یعنی احسان کے درجے کی عبادت کا فائدہ یہ ہے. مثلا اعرابیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل قرآن سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا، یعنی اور چھوٹے چھوٹے کاموں کا فائدہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، بس تم نے اچھے طریقے سے اگر اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ گی. یعنی اصل چیز کیا ہے، کہیں بھی ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرو. یعنی اگر احسان کے درجے میں کام کرو گے، حیث ما کنتم فاحسنتم عبادت اللہ فابشروا بالجنہ، تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری. اپنے اندر خوبی لاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کو بڑے بڑے کاموں کا موقع مل جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا. یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے، جس سے جو چاہے کام لے لے، بندے کا کیا کمال ہے اس میں. لیکن ہم راضی نہیں رہتے چھوٹے کاموں پر. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو سارا دن گھر میں کام کر رہے ہیں ان کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے. یا کچھ لوگ تو مکہ میں رہتے ہیں اور وہ ہر وقت حرم میں جاتے ہیں، ان کی نمازوں کا تو اتنا اجر ہے. ہم یہاں اس دیس میں بیٹھے ہیں جہاں اذان کی آواز بھی نہیں آتی، تو پھر ہم کیا کریں، ہماری عبادت ویسی اچھی کہاں سے ہو سکتی ہے. ایسے باتیں دل میں شیطان ڈالتا ہے. پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری عبادت نہیں اچھی ہو سکتی. نہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جہاں بھی ہو تم، جس جگہ بھی، جہاں روزی لکھی ہے، جہاں کہیں کسی کا زندگی موت ہے، اس نے وہیں رہنا ہے نا. کوئی بازو کے چوائسیز تو نہیں ہوتی اپنی. ہو سکتا ہے آپ کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو لیکن آپ مجبوراً کہیں اور رہ رہے ہیں. تو یہ زمین بھی اللہ کی ہے. آج جب میں آ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے. ہم کیوں ہر جگہ اجنبیت ہی محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی. نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ کی ہے. تو یہ زمین بھی میرے رب کی، یہ بادل بھی میرے رب نے بنائی، آسمان بھی اس کا. میں جس بھی زمین پر ہوں، میرا فرض بنتا ہے میرے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو میری عبادت ہے، اس کو میں اچھے طریقے سے کروں. تو پھر یہ بہانے ختم ہو جائیں گے. ہم اصل میں نہ کوئی بہانہ تلاش کیے رکھتے ہیں اپنے کام اچھے نہ کرنے کا. تو جہاں بھی ہوں اچھے سے کام کریں بس، اور جس قسم کا کام بھی ہاتھ آ جائے، جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھے. بعض خواتین کو جاب کرنی پڑ جاتی ہے، ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں انسان کڑتا ہی رہتا ہے کہ باقی لوگ تو گھروں میں آرام کرتے ہیں، مجھے یہ کیا مشکل پڑ گئی ہے. جہاں اللہ رکھے، اگر اس کی حدود ٹوٹ نہیں رہی اور زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے آپ کو اور آپ کی عبادات متاثر نہیں ہو رہی، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اس کام پہ لگایا، تیرا شکر ہے. تو اس میں بھی خیر ہے اور اس پر بھی تیرا شکر ہے. یعنی ہر وہ بات جس پر آپ کے دل میں شکوہ آنے لگے نا اللہ سے، بس ادھر ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیا کریں. نہیں، اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے. میں اور کچھ نہیں تبدیل کر سکتی، میں اپنے آپ کو تو سمجھا سکتی ہوں نا کہ مجھے اچھی عبادت کرنی ہے، اچھا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کروائے گا. پھر اسی طرح مسئلہ اچھی اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وضو اچھا کریں. ٹھیک ہے، طہارت کا اہتمام اچھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے بس اس کا وضو اچھی طرح ہو، یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہے، نہ ایڑیاں خشک ہو، نہ کونیاں خشک ہو، مسا بھی ٹھیک سے کرنا آتا ہو، اور پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی طرف. تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن بس مشکل کہاں ہے، ہمارے اپنے ہی اندر ہے نا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے بھی دھیان ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، کبھی اوپر دیکھتے کبھی نیچے، اور توجہ نہیں آتی. ہر تھوڑی دیر کے بعد توجہ ہٹ جاتی. تو پہلی چیز ہے اچھی طہارت، اور دوسری چیز ہے نماز میں پوری طرح توجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے، یعنی طہارت حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجے کو بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے. پھر نماز میں احسان، غفلت نہیں، کیونکہ غفلت پر بڑی پکڑ ہے. سورۃ الماعون میں آپ نے پڑھا ہوگا آیت نمبر 4 سے 7 تک، فویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیز روکتے ہیں. یعنی ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس پڑھی کا فائدہ کہ نماز پڑھنے والے عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارے لیے تو جنت پکی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینا ہی کافی. نماز اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھ کے بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ بس فرض ادا ہو گیا جیسی تیسی پڑھ لی، چاہے سطر کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ بعض خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو پاؤں ان کے ایسے ننگے ہو رہے تھے، پاؤں کیا ٹخنے سے چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو شرائط پوری نہیں کی انہوں نے سطر کی. پھر قبلے کا خیال نہیں کرتے، اچھا کوئی نہیں کدھر بھی پڑھ لیں. گھر میں تو پھر پتا ہوتا ہے لیکن کہیں باہر جاتے ہیں کوئی کمپس نہیں ہوتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اگر پڑھتے بھی ہیں تو اسی طرح پورا رکوع نہیں ٹھیک سے کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے، 2 سجدوں کے بیچ میں وقفہ نہیں کرتے، سجدے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور پھر اوقات سے غافل ہوتے ہیں، بعض لوگ وقت پر نہیں پڑھتے اور پھر دکھاوا کرتے ہیں. یعنی نماز سے غفلت ایک طرف اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز کہ جب لوگ دیکھ رہے ہو تو بہت آرام سے پڑھنا، اور جب اکیلے ہو تو جلدی جلدی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی دکھاوے میں آتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز اور اتنے میں کوئی کمرے پہ پیچھے داخل ہو اور آپ اور اچھے پڑھنے لگ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مستحق نہیں کہ اس کے لیے اچھی نماز پڑھی جائے؟ کیا باہر سے آنے والا زیادہ مستحق ہے؟ کوئی انسان زیادہ مستحق ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم اپنی نماز اچھی کر لیں، اس کے سامنے ہم اپنے رکوع اور سجدے لمبے کر لیں، اور اللہ کے سامنے نہ کرے تو پھر تو بندوں کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی تو نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہوتا تو پہلے سے کر رہے ہوتے. تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ جیسے میں نے شروع کی، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کیا میری نماز ایک ہی طرح؟ اگر نہیں تو فکر کی ضرورت ہے. اور پھر نمازیوں کا اخلاق کیا ہو کہ وہ بندوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والے ہوں. کیونکہ آخری آیت میں کیا فرمایا، عام برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، وہ بھی روک لیتے ہیں. کسی کو پین کی ضرورت ہے، کسی کو گلاس چاہیے، پانی چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں. تو خشوع کا نہ ہونا اور نماز میں سستی منافق کی علامت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، یعنی مقابلے پر. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا ان کا نماز کو. لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر بہت کم. کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ نماز میں بھی اللہ کو یاد نہ کرے انسان، اور کہاں کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور یہ دھوکہ اصل میں کیا ہے کہ جب اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح سے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر کے پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا، جیسے زنا ہے، سود کھانا ہے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. پھر اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت احسان کیا ہے کہ انسان خبیث چیز نہ دے، گھٹیا چیز نہ دے اللہ کے راستے میں. پھر اسی طرح روزے میں احسان کیا ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے جائیں. جو ایسا کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حج میں احسان کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن وہاں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ انسان کو اپنی جیب سے اگر توفیق و استطاعت ہو تو غرباء، فقراء، مساکین اپنے لیے خرید رہے تو ساتھ ایک اور ایکسٹرا خرید لے کہ راستے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پکڑا دے. خود اپنے لیے پانی لے رہے ہیں، ایک اور ایکسٹرا لے لیں، راستے میں کسی کو پکڑا دے.
اپنے لیے چائے لے رہے ہیں, دیکھے کوئی اور تو نہیں آس پاس. بعض اوقات فقراء مساکین قریب قریب ہوتے ہیں, بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھے ہوئے. تو بہترین حج میں احسان یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے, انہیں کھلایا جائے, اور ہر ایک سے اچھی گفتگو, کیونکہ انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے. تو جب حج کی تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے نا, تو ذرا سی کوئی بات ہی پوچھ لے تو لوگ بڑک اٹھتے ہیں, ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے, بس کرو, چپ کرو, اب مجھے کچھ نہ کہو. تو ایسے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور پھر بھی مسکراتے رہنا, درد اور تھکاوٹ کے باوجود بھی اپنا موڈ ٹھیک رکھنا, کیونکہ موڈ ٹھیک رکھنا بھی تو احسان ہے نا, کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. پھر اسی طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلے کون آتا ہے, آپ بتائیے؟ والدین, ہمارے ماں باپ, اور والدین میں سے بھی ماں. وہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. جیسے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ میرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے, تو آپ نے فرمایا ماں. پھر اس نے دوسری بار سوال کیا, پھر تیسری بار سوال کیا, اور آپ نے ہر بار ماں ہی کا ذکر کیا, پھر چوتھی بار باپ کا ذکر کیا. ایک شخص نے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اور پھر والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اگر ماں باپ اللہ کے نافرمان بھی ہوں یا مسلمان نہ ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ بھی پریکٹسنگ ہو جائے. کیونکہ بعض بچے جو خود دین میں آ جاتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سود لے رہے ہیں, ماں باپ غلط کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں, پھر ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, پھر ان کی شکایتیں ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں, اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نافرمان ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی کے پاس سے ہوا. عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافقین کا سردار. تو وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا, یعنی آپ گزر رہے تھے تو وہ ایک جھاڑی کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ابن ابی کبشہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے, آپ نے ہم پہ بہت غبار اڑایا ہے, یعنی آپ کو گدھا گزرا ہے اور اس کی پاؤں کے گزرنے سے ہمارے اوپر مٹی آ گئی. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی, اگر آپ کی چاہت ہو تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں, یعنی اپنے باپ کا. کیونکہ ہمیں حکم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ, اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ اہمیت دے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت ہے تو آپ کی خاطر میں یہ بھی کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ, کیونکہ ایسے اچھے سلوک کے ساتھ ہی دل جیتے جا سکتے ہیں, شاید وہ بدل جائے. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس سے نرمی سے بات کرنا, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, شاید نصیحت حاصل کر لے, who knows, کہ فرعون کا دل بھی پگھل جائے, اور یخشا, یا اس کے اندر خشیت آ جائے. تو تبلیغ کرنے کے لیے خاص طور پر جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کو لازم ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں, بڑی سے بڑی حقیقت بیان کر رہے ہوں, مشکل سے مشکل بات بھی کر رہے ہیں, اس کو لوگوں کے لیے آسان کریں. اور اگر کوئی بد اخلاقی یا بدتمیزی کر رہا ہو تو بھی جواب میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کریں. بعض اوقات بچے ہی ایسے ہوتے ہیں, بعض اوقات والدین ایسے ہوتے ہیں, بعض اوقات رشتہ دار ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تانے دینے لگتے ہیں یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ نے حجاب پہن لیا یا آپ اور کوئی دین کی طرف آ گئے. تو ایسی صورت میں بھی اکھڑ پن نہیں کرنا, جواب میں اچھے سے بات کرنی ہے. حضرت اسماء کا واقعہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کر کے آ گئی تھی, تو ان کی والدہ پیچھے سے آئی مکہ سے, تو ان کو ضرورت تھی کچھ, تو حضرت اسماء کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مدد چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تو میں کچھ نہیں کروں گی. تو بہرحال وہ آپ کے پاس آئی اور پوچھا کہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں اور مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں, تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں, صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا صلی امکی, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور دیکھا جائے تو ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ حرام ہے, یعنی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کو دل چاہے تو اچھا سلوک کر لیں, نہیں تو جو بات نہیں ماننی نہ مانے, نہیں, اس کی سخت ممانعت ہے. پھر اچھے سلوک میں آتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور پھر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو سارے مومن مردوں اور عورتوں سے پہلے کس کے لیے دعا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات,
ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر وللمؤمنین والمؤمنات، سب کے لیے پھر بیچ میں دعوت. پھر ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا. یعنی صرف ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں، ماں باپ کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک. اور اگر ان کی طرف سے ممکن ہو تو صدقہ خیرات کرے، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہو تو اس کو پورا کرے. اس کی بھی کئی مثالیں حدیث میں ملتی ہیں. ماں باپ کے بعد شوہر اور بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں، یعنی گھر جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پر عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کا احسان مانے. کہ دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر اللہ تعالیٰ شوہر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بہت کچھ وہ کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف اس سے پہنچے تو کہتی ہے میں نے تو یہاں کوئی خوشی نہیں دیکھی. تو یہ ناشکری کے جملے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. شوہر کو بھی حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو شوہر کا بیوی پر احسان کیا ہے کہ گھریلو کاموں میں وہ بیوی کی مدد کرے، پھر بیوی کی جائز ضروریات پوری کرے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی فرمائش کرتی تھی تو آپ اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. اسی طرح بیوی کا شوہر سے احسان کیا کہ جب وہ کوئی حکم دے تو اس کو مان جائے، اس کی فرما بردار ہو اور حفاظت کرنے والی، اس کے رازوں کی، اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی، ان تمام چیزوں کی اس کی ہمدرد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی یعنی سپورٹ دینے والی، اور ہمدردی کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو کسی انسان کے ڈر سے کوئی اچھا کام نہیں زیادہ دیر ہو سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی، ان کے شوہر تھوڑے سے مزاج میں ذرا یعنی سخت تھے، اور زبیر ان کا نام تھا، وہ جنت والوں میں سے تھے. سخت سے مراد یہ ہے کہ وہ عام مردوں کی نسبت ذرا سے یعنی کہ ان کے لیے ٹف تھے. تو حضرت زبیر جو تھے جب انہوں نے شادی کی تو ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ لونڈی غلام تھے، سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے. تو حضرت اسماء جو ہیں وہ ان کے گھوڑے کو چراتی بھی تھی، یعنی اپنے شوہر کے گھوڑے کو چارہ کھلانے کے لیے لے جاتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سی دیتی تھی جیسے گھوڑا پانی پیتا ہے یا پانی اس سے نکالتے ہیں، آٹا گوندتی. لیکن وہ کہتی مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی، تو میری انصاری پڑوسی خواتین جو تھی میری دوستیں وہ میرے لیے روٹی بنا دیتی تھی، اور وہ بہت نیک عورتیں تھی، یعنی مجھے ہیلپ کر دیتی تھی. تو یہ بھی پڑوسی کا ایک حق ہوتا ہے کہ جس چیز میں ایک دوسرے کو مدد چاہیے کرو. اب ان کے ذمہ گھر کے باہر کے کام پڑ گئے کیونکہ شوہر کے پاس اتنی سپورٹ نہیں تھی، مدد نہیں تھی، اتنا مال نہیں تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی شوہر کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے گھر کے علاوہ باہر کے کام کاج میں بھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کے لیے حسن سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی مومن کا شعار ہے. اس میں سب سے اچھا سلوک ان سے کیا ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے، جائز ناجائز کی، حلال حرام کی، دین کی تعلیم دی جائے. 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھوائی جائے. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. پھر اسی طرح ان کو روزہ رکھوایا جائے، اور پھر بچوں کو پیار دیا جائے. دیکھیے بعض ماں باپ دین کی تعلیم تو بہت دیتے ہیں لیکن محبت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے ماں باپ سے اکھڑ جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں میں محبت تلاش کرنے لگتے ہیں، جو بعض اوقات بہت مس لیڈنگ بھی ہوتا ہے. تو آپ کے بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے یہ کہنا نہ پڑے کہ میری امی تو مجھ سے محبت نہیں کرتی. کیونکہ بعض اوقات ہم اتنا ڈسپلن کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کو بس ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، یہاں نہ بیٹھو، یہ نہ کھاؤ، وہ کر لو، وہ نہ، ہر وقت آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں. اور ان معصوموں کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یا ان کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہم بیٹھتے، یا ان کو قابل توجہ نہیں سمجھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں بس ہمارے بچے ہیں نا، ہم جیسا مرضی سلوک کر لیں. نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانتیں دی ہوئی ہیں ہمیں، اور اگر کوئی اپنے گھر والوں سے حسن سلوک نہیں کرتا تو کسی اور سے کیا کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی کرتے تھے، اور ان کے جو پیٹس ہوتے تھے ان کا بھی پوچھتے تھے. جیسے حضرت انس کے بھائی کی چڑیا مر گئی تو آپ نے اس کے بارے میں بھی پوچھا. نماز میں بھی بچوں کو اٹھا لیتے تھے، رونے نہیں دیتے تھے. اور پھر خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ زیادہ آپ کا یعنی کہ دل کا گوشہ نرم تھا. پھر عام رشتہ داروں کے ساتھ بہن بھائی ہیں، ماموں خالہ ہیں، چچا پھوپھی ہیں، اور ان کے بچے ہیں، یہ سارے بھی پھر
خون کے رشتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قرآن مجید میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. اچھا، ان کے ساتھ ہم عام طور پہ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں کچھ کپڑے دے دیتے ہیں، عید پہ تحفے دے دیتے ہیں، یا ان کی کوئی شادی وادی ہو تو اس وقت کام آ جاتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جائے یا میل ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے. تو ان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو ان کی بھی فکر کریں، ان کے ساتھ بھی احسان کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت جابر کی 8-9 بہنیں تھی، تو انہوں نے جب شادی کی تو ایک بہت پختہ عمر کی عورت سے شادی کر لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب ان کی شادی ہوئی کہ کس سے شادی کی ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہو، تم سے کھیلتی ہے، تم اس سے کھیلتے، یعنی ایک میاں بیوی کی جو پیار محبت ہے وہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد احد میں شہید ہو گئے اور پیچھے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ گئے ہیں، اگر میں ان جیسی کوئی لڑکی بیاہ کے لے آؤں تو پھر وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی. تو ایسی عورت سے میں نے شادی کی ہے جو ان کو ادب سکھائے. بیوہ عورت سے شادی کی انہوں نے، خود ینگ بوائے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بہن بھائیوں کے لیے انسان ایسی ایسی قربانیاں کرتا ہے کہ اپنی خوشی، راحت، آرام، اپنے جذبات تک کو. اب دیکھیے کہ بعض اوقات مال کی قربانی آسان ہوتی ہے، جذبات کی قربانی نہیں آسان ہوتی، اور خاص طور پہ شادی کے معاملے میں آپ دیکھیں. پھر ایک اور جو ہمارے ہاں بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اس کے بچوں سے، جو شوہر ہی کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہوتا. اب جو ہونے والی بات تھی ہو گئی، اس کو ایکسپٹ کر لینا ہی اسی میں ہی خیر ہے. اور پھر انسان ان بچوں کو بھی، یعنی ایسے بچے سمجھے کہ جو اسی خاندان کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے. کیونکہ انسان اگر ساری دنیا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور اپنے گھر میں اس کا رویہ سخت خراب ہے اور ہر وقت ہی ناراض ہے اور موڈ آف ہے، تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا. جو چیز ہوگی اس کو ریورس تو نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو معاف کر کے اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے اور ان کو ایک طرف رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر صدقہ خیرات دینا تو پہلے اپنے خاندان میں غریبوں کو دیکھا جائے، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے. اور پھر خصوصاً جس سے نہ بنتی ہے اس کو بھی دے کچھ، کیونکہ خاندان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری بڑی دوستی ہوتی ہے، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری نہیں بنتی، اور یہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. جن دلوں کو اللہ نے ملا دیا وہ بھی ایک امتحان ہے، اور جن کو نہیں ملایا وہ بھی ایک امتحان ہے. تو ایسے میں ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے جو ہمیں نہیں اچھے لگتے، آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت بھی ڈال دے گا اور آسانی بھی کر دے گا. ورنہ کیا ہوگا، وہ کھچاؤ جو ہے بعض اوقات بڑی خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھے، اور اس پوشیدہ دشمنی رکھنے کی وجہ سے منہ پھیرنے والا ہو. کاشح یعنی وہ نہ آپ کو سلام کرتا ہے، نہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، نہ کبھی اس نے آپ کا حال پوچھا ہے، نہ کبھی کسی خوشی غمی میں وہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو آپ کے پاس اب اللہ نے زیادہ دے دیا اور اب آپ کا موقع ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ آگے بڑھ کے دینے والے بنے. یہ سب سے بہترین نیکی ہوگی، بہترین صدقہ ہوگا جو آپ کریں گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی وہ کرتا ہے جس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا جائے پھر بھی وہ اچھا کرے. پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے جو کمزور افراد ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس سے پیار کرنا. پھر مسافروں کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان غریبوں پر بھی ان کی غربت کی وجہ سے نرمی کر کے احسان کر لیتا ہے، لیکن مسافر جو ہوتے ہیں نا وہ اجنبی ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے ہوتے، نہ ان کا آگے نہ پیچھے. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر وہ ہم بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. مثلاً اگر کوئی رستہ بھول گیا ہے تو اس کو رستہ دکھایا جائے، اگر اس کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلا دیا جائے، تو اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کی جان، عزت، آبرو کی، چاہے وہ اجنبی ہو. اب تو خیر شہروں میں ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، پیسے نہ بھی ہوں تو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں، انسان کہیں سے لے کے کھا سکتا ہے، کہیں رات رہ سکتا ہے، دوسروں کی ضرورت کم ہوتی ہے. لیکن اب بھی بہت سے جگہ ایسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، جہاں پر اگر کوئی شخص گزر رہا ہو تو رات ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے تو وہیں کہیں پناہ لینی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے بالکل اجنبی لوگوں میں لینی پڑے. تو پھر کوئی کسی کے ساتھ اس لیے آسانی کہ ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہے، who knows، نہیں، پھر ہمیں وہاں بھی اچھا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بدلہ تو نہیں لینا نا، بدلہ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا.
پھر اسی طرح جو لوگ خدمت گزار ہوں ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا. اگر کوئی فیکٹری میں ملازم ہے یا کہیں آپ کے انڈر کوئی کام کر رہے ہیں لوگ، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. پھر سارے عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، کوئی بھی ہو، چاہے عام مسلمان ہو تو ان کے بھی حقوق ہمیں بتائے گئے 6 حقوق. پھر اسی طرح اگر ان میں سے کوئی مظلوم ہو تو چاہے ہمارا رشتہ دار نہ بھی تو اس کی مدد کرنا. پھر غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک. عموماً ہم مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں لیکن نان مسلمس کو بھول جاتے ہیں. نان مسلم کے ساتھ سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، ان کی آخرت کی فکر کی جائے. اور بعض اوقات ہم چیریٹی کے بہت سے کام ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جس میں ہم ان کے کھانے پینے کا، یا ہوم لیس ہیں تو ان کے رہنے کا، یا ان کے لیے اور کئی قسم کے کچن سوپ کا یا اور چیریٹی کے کئی کاموں کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ہمیں اسلام بھی بتانا ہے، اور وہ واقعی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اصل مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہمیں خود کانفیڈینس نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا دین سچا دین ہے اور اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے، تو پھر بتانے کے راستے بھی آ جائیں گے. اور کئی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بتا بھی رہے ہیں. تو چلے، اگر ہمیں زبان کا مسئلہ ہے، لینگویج بیریئر ہے یا کلچرل بیریئر ہے یا کوئی اور ہے، تو ہم وہ طریقے اختیار کریں کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیں. کئی ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پر دعویٰ کے فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی بکس چھپوا رہے ہیں، کوئی لیکچرز دے رہے ہیں، کوئی جا کے مل رہے ہیں. تو اب آپ جھجک رہے ہیں، آپ خود نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو مال سے مدد دے دیں، کوئی اور خدمت کر دیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح اپنے ہمسایوں کو کوئی ہدیہ وغیرہ دینا، کوئی کھانے پینے کا اہتمام کرنا. پھر اسی طرح یہ کہ اگر ہیلو ہائی کریں تو اس کا جواب دینا. پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے پاس گئے تھے جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور بیمار ہو گیا تھا، تو وہاں جا کر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. پھر یہ کہ ان پر ظلم نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں گا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ نان مسلم ہے تو بے شک ان کی دکانوں سے کچھ اٹھا لو، ان کو نقصان دو. یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمیں اس کی کسی نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی کسی نے اس کے کوئی لائسنس ہمیں دے رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ جنرل صدقہ خیرات ہوتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ، وہ بھی دے سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ ایسے موقع پہ دے سکتے ہیں جب ان کا دل جیتنا، انہیں مؤلفۃ القلوب کے ضمن میں آتے ہوں. اور پھر باقی مخلوق جیسے جانوروں کے ساتھ احسان، تو اس میں تو آپ نے ابھی پڑھا ہی کہ ان کے ذبیحہ یا قتل کے بارے میں. لیکن وہ بھی واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب ایک شخص ایک رستے پہ جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کتے کو بھی ایسی تکلیف ہوگی جس سے مجھے تکلیف تھی، ایسی پیاس لگی ہوگی. تو وہ کنویں میں دوبارہ اترا اور اس نے موزے میں پانی بھرا اور لا کے کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپاؤں پر بھی ہمیں اجر ملے گا، یعنی جانوروں پر بھی حسن سلوک کے ہمیں ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے اجر ہے، فی کل کبد رطبۃ اجر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا، یعنی آپ جا رہے تھے، اور میرے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کہی کہ جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کان میں کہی تھی آپ نے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب قضائے حاجت کے لیے کہیں اترتے تھے تو درختوں کے جھنڈ کے پیچھے یا کسی ایسی جگہ اونچی جگہ کے پیچھے بیٹھتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ نہ سکیں. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ آ گیا بلبلاتے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اونٹ باقاعدہ روتے بھی ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں نا تو اس میں آپ کو ویپنگ کیمل جو ہے، کسی نے مجھے ایک دفعہ لنک بھیجا تھا، کوئی شیخ قرآن سنا رہے ہیں اور اونٹ جو ہے وہ رو رہا ہے. تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ گیا اور وہ رو رہا تھا، اس کے آنسو آ رہے تھے. تو آپ نے اس کی کمر پر، سر کے پچھلے حصے پر اس کے ہاتھ پھیرا تو اونٹ کام ڈاؤن ہو گیا، پرسکون ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک جوان آیا انصار میں سے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری ملکیت میں دیا ہے اس کے معاملے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو.
اور اس سے زیادہ محنت مشقت کا کام لیتے ہو. تو جانوروں کے اندر بھی جان ڈالی اللہ نے, ان سے بھی ان کی ہمت سے بڑھ کے کام نہیں لینا چاہیے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے 2 حصے اور سوار کا 1 حصہ مقرر کیا تھا مال غنیمت میں سے. پھر یہ کہ مناسب بوجھ ان پہ لادا جائے, ان کی کرسی بنا کے ان پہ نہ بیٹھا جائے کہ آپ باتیں کرنے کے لیے ان کو لائک چیئر یا صوفہ یوز کریں, کیونکہ اس طریقے سے بیٹھنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. مثلاً یعنی ایک ہی جگہ پر ان کے بیٹھ کے یا باتیں کر رہے ہلتے ہوئے ان کی ساری ہڈیاں نیچے سے ہل رہی ہوں یا کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ جو پودے ہیں, درخت ہیں, ان کے ساتھ بھی احسان ہے کہ ان کو کاٹا نہ جائے اور ان کو جلایا نہ جائے کھڑے کھڑے. بعض لوگ لگے درختوں کے نیچے آگ جلا کے ان کے تنے جلا دیتے ہیں یا ان کے جڑیں کاٹ دیتے ہیں یا کچھ, تو ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر بھی ایک احساس ہے. آپ کو یاد ہے مسجد نبی کا جب ممبر تبدیل کیا گیا تھا تو کس طرح وہ رونے لگا تھا, جس طرح ایک بچے کے رونے کی آواز آتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کے پاس اور اس کو اپنے گلے سے ایک طرح سے لگایا تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا, چپ ہو گیا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہو, جیسے دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے, تعلیم کا کام کر رہا ہے, یا کوئی کھانا پکانے کا کام, یا کسی بھی چیز میں اس کا جو معاملہ ہے وہ سب کے ساتھ حلم اور رفق کے ساتھ ہو, یعنی نرمی کا معاملہ ہو, تو یہ احسان کا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. پھر اسی طرح یہ کہ اپنے ساتھیوں سے درگزر کرنا, ان سے مشورہ لینا, اچھے چہرے سے کھلی پیشانی کے ساتھ ملنا, ہر ایک کو سلام کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرنا. پھر خاص طور پر جو آپ پر احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ بیمار ہو گئے, بہت کیئر کی, یا آپ پر انہوں نے کچھ خرچ کیا یا کسی بھی طرح احسان کیا, تو پھر کیا فرض بنتا ہے کہ جواب میں بدلے میں احسان کیا جائے. کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرے. حتیٰ کہ کوئی نان مسلم بھی آپ کے ساتھ احسان کرے تو تھینک یو کرنا نہ بھولیں اور اچھی طرح اس کا بدلہ دیں. مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا تھا. جب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے تو اس کے بیٹے جو تھے وہ آپ کو لے کر داخل ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیتا, یعنی اس کی سفارش کی وجہ سے, کیونکہ اس کا احسان. عبداللہ بن ابی کو آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے کرتا پہنایا تھا کفن کے طور پر. تو اس کی کیا وجہ تھی, کیونکہ اس نے جب آپ کے چچا عباس آئے تھے جنگی قیدیوں میں سے, تو ان کا قد لمبا تھا تو ان کو کسی اور کا کپڑا پورا نہیں آتا تھا, تو اس نے اپنا کرتا دیا تھا. تو احسان کا بدلہ مزید کسی چیز کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر دینا زیادہ اچھا ہے. ورنہ یہ ہے کہ انسان نے اگر کوئی قرضہ لیا کسی سے تو واپس اچھی طرح کرے, ٹائم پر کرے اور پورا کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے لیکن آپ جواباً وہ بھلائی نہیں کر سکتے. مثلاً آپ نے کسی کو قرضہ دیا لیکن آپ کو اس سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب وہ آپ کو اس طرح تو بدلہ نہیں چکا سکتا. لیکن جو لینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو. اگر بدلہ دینے میں کچھ نہ ملے کہ دے نہیں سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ اتار دیا. یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے لیے خوب دعائیں کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, اللہم صلی علی آل ابی اوفا. پھر اسی طرح تحائف کا تبادلہ, تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سینس دی ہے, عقل دی ہے. انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے. یعنی اگر ہمارا ذہن اچھا ہو جائے گا نا, بدگمانیاں نکل جائیں گی, اس میں سے حسد بغض دور ہو جائے گا, ہم دوسروں کے لیے وہ پسند کریں گی جو اپنے لیے, تو پھر یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور جیسے آپ بندوں کے ساتھ احسان کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے کھولے گا اور آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.